السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح فلسطین اور اسرائیل میں لڑائی ہو رہی ہے تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں وہاں لڑائی کے لیے جانا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے۔ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، تو قتال سے ریلیٹڈ تو قرآن میں کتنی آیات ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے خلاف قتال کرنا۔ جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، جس کا مفہوم اس طرح سے سورہ نساء کی اس آیت کا کہ تم لوگ کیوں لڑائی نہیں کرتے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جن کو ان کے گھر سے کفار نے بے دخل کر دیا ہے، اور وہ ان پر اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ مظلوم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما اور ان کے خلاف ہمارے لیے کوئی حمایتی یا مددگار بھیج۔ اب 100% یہ فلسطین کے اوپر اترتی ہے، ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، وہ دعائیں کر رہے ہوئے ہماری مدد کو آئے۔ تو جو قریب والے ہیں ان کے اوپر تو ایک قسم کا جہاد فرض ہے جو بالکل ہیں، پھر ان کے قریب ہے فالاقرب ان کے قریب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سارے 57 اسلامک کنٹریز پر تو فرض نہیں ہے، سب سے افضل ہیں جو قریب والے ہیں، پھر اس کے قریب والے ان کے اوپر ہیں۔ لیکن ایک جہاد ایسا ہے جو 57 اسلامی ملکوں کے اوپر فرض ہے اور سارا سال فرض ہوتا ہے، یہ تو ابھی وقتی طور پر فرض ہے۔ آج سیز فائر ہو جاتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، آگے نہیں آتے دوبارہ حملہ کرنے، تو جو وقتی طور پہ اللہ کا حکم ہے قتال کا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو قتال جہاد ہر وقت فرض ہے وہ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ وہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا پاؤں کٹا ہوا، کوئی خون میں لت پت، کوئی مٹی میں لت پت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا اور فرمایا آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چل۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم جہاد اکبر کیا ہے؟ ابھی کوئی اس سے بھی بڑا جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہے جہاد بالنفس۔ جہاد کی 12 کیٹیگریز ہیں، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد تلوار کے ساتھ، جہاد بالقرآن، اور سب سے افضل جہاد اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کیا ہے؟ صبح میرا دل کرتا ہے، کہتا ہے کہ سردی ہے، رضائی ہے، کمبل ہے، یا گرمیاں ہیں، رات چھوٹی ہے، میں سو جاؤں، میرا نفس یہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ تو کیا آج مسلمان اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ نفس یہ کہتا ہے کہ میں گانے سنوں، کانوں کو لذت دوں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حرام سننے سے روکو۔ تو کیا میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں؟ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں آنکھ سے غلط دیکھوں، لیکن اللہ کہتے ہیں آنکھ سے حرام نہ دیکھو۔ کیا میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں؟ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں حرام طریقے سے پیسے کماؤں چاہے حرام طریقے سے کماؤں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ حرام طریقے سے پیسے نہیں کمانے، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، فراڈ، اس سے پیسے کمانا حرام ہے۔ تو کیا میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں؟ تو وہ جہاد جو سارا سال فرض ہے، جو ہر وقت فرض ہے، وہ کتنے مسلمان کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اس جہاد سے افضل جہاد ہے۔ تو اس وجہ سے جو اللہ کی مدد اترتی ہے وہ جزوی دین پر عمل کرنے پر نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی جو مدد اترتی ہے کفار کے خلاف وہ پورے صحابہ کے ساتھ کیوں اتری؟ کیونکہ وہ پورے دین پر عمل کرتے تھے، جزوی دین پہ نہیں۔ روزے بھی رکھ لیے اور سود سے پیسے بھی کما لیے، عمرہ بھی کر رہے اور رشوتیں بھی لے لی، اور رمضان میں 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھ گئے اور 10 رشتہ داروں سے بھی قطع تعلقی ہے۔ یہ جزوی دین پہ اللہ کی مدد نہیں اترتی، اللہ کی مدد اترتی ہے پورے دین کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جہاں ہم جہاد اصغر کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، جہاد اکبر کے بارے میں بھی سوچیں جو ہم پر سارا سال فرض ہے اور ہر وقت فرض ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہی اللہ کی مدد اترے گی، جس مدد کی بنیاد پر ہم کفار کو شکست دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔